پلیز ایک بار چل کر اپنے چچا سے کہتے کہ بتاور کو پولیس میں نہ دے۔ حیدر نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ہاتھ ہٹائیے۔ انہوں نے فوراً ہاتھ ہٹا دیے۔ جب حیدر کو کمبل سیدھا کرتے دیکھا، پلیز مہلک دیں، پلیز ایک بار چل کر پولیس سے بات کر لیں، پھر آپ جو کہیں گے میں کروں گی، پلیز۔ اس کی آوازوں سے تنگ آ کر حیدر نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ نہیں چل سکتا میں، آپاز و بیساکھی کے سہارے بھی نہیں چل سکتا۔ اس کی بات نے ربا کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی، جو کوفت سے لیٹ چکا تھا۔ اس سے چھوڑو، اور دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جو بند تھا، پلیز دروازہ کھولیے، پلیز بختاور کو چھوڑ دی، پلیز۔ حیدر نے کمفرٹر اتار کر اسے دیکھا۔ اسے چند لمحوں کے لیے اس پر ترس آیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھایا۔ ہیلو، السلام علیکم چچا۔ دروازے کو جھنجھوڑنا چھوڑ کر اسے دیکھا جو فون پر بات کر رہا تھا۔ چچا، فیصلہ ہونے کے بعد اس بچے کو پولیس کے حوالے کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ پر امید نظروں سے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ چچا کی بات سن کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں انہیں پتہ نہیں تھا چچی نے کال کر دی تھی، لیکن انہوں نے پولیس کو واپس بھیج دیا۔ تمہارا بھائی گھر چلا گیا۔ اس کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی، اس لیے ایک دم اس کے قریب چلی گئی۔ تھینک یو سو مچ۔ اسباب میں سر ہلا کر وہ دوبارہ لیٹ گیا تھا۔ اس کا اتنا رکھا رویہ مگر کسی نرمی یا حلیمی کی اس نے امید کب کی تھی؟ چپ چاپ اٹھ کر صوفے کی جانب بڑھ گئے۔ چند لمحوں بعد ہی بیڈ سے بڑی پرسکون سانس کی آوازیں آنے لگی تھی، مگر اس کی نیند تو اس لمحے نہیں اڑا دی تھی جب اسے حیدر کی اصلیت پتہ چلی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے سب سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں اتنے بڑے حادثے پر فیصلہ پولیس کی بجائے جرگے سے کروایا گیا، کیوں خون کے بدلے خون کی بجائے بننے کی ڈیمانڈ کی گئی اس انسان کے عیب بننے کے لیے۔ اس حالت میں اس کی شادی ناممکن ہی تھی۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔ اپنی بیٹی کی موت کا سودا کر لیا، دوسرے کی خوشحالی کے لیے۔ وہ انیس سوچوں میں گم تھے جب دروازہ کھلا۔ ارشد صاحب کو دیکھا وہ کھڑی ہو گئی، خاموش قدم اٹھاتے ہوئے حیدر کی جانب آئے۔ اسے دیکھا اس کی جانب مڑ گئے۔ باہر آئیے، آپ سے بات کرنی۔ ان کی پوچھ کو گھورتے اس نے تعاقب میں قدم اٹھائے تو خوف پل پل بڑھتا گیا۔ ڈرائنگ میں آنے کے بعد انہوں نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک کونے سے لگتی وہ وہیں سمٹ گئی۔ دیکھیے بیٹا، جو ہوا وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا، یہ صاحب آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا اس کے بارے میں شاید آپ کو پتہ چل گیا ہو۔ حیدر چل نہیں سکتا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا۔ جی، ایسے فیصلے قیمتی چیزوں کے لیے تھوڑی کیے جاتے ہیں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ نایاب ہے سر جھکا، وہ بس بے بسی سے مسکرا دی جس پر انہیں غصہ آیا تھا، مگر وہ سب کر گئے۔ چاند میں بھی داغ ہوتا ہے، مگر شاید روبا نہیں چاہتی تھی کہ وہ پرسکون رہیں، اس لیے نشتر پر نشتر چھوڑ ہی تھی۔ جانتی ہی کیا ہے آپ حیدر کے بارے میں؟ تو بے غصے کو محسوس کر کے وہ اور سمٹ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے تو ایسا نہیں تھا، وہ مرجر تھا۔ چند دن پہلے اس کی یہ حالت ہوئی جس دن آپ کے بھائی نے یشمان کا قتل کیا۔ وہ قتل نہیں تھا، محض ایک حادثہ تھا، لیکن ہم نے پھر بھی اپنی غلطی مان کر اسے تسلیم کیا۔ سزا قبول کی۔ ارشد صاحب نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی ان سے بحث بھی کر سکتی ہے۔ سوری انکل، میں کوئی ان پڑھ معصوم لڑکی نہیں ہوں جو اپنے ارد گرد سے ناواقف ہوں۔ میں ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہوں، ان باتوں کو سمجھتی ہوں۔ میں شہر رہ کر آئی ہوں، کیا میرے پاس ذرائع نہیں تھے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو روکنے کے لیے؟ مگر میں خاموش رہی۔ جانتی کیوں؟ میں اپنے گھر کی بڑی بیٹی ہوں، میرے والد کے بعد میں آسا اپنی فیملی کا، مگر اس میں بھی میں نے یہ فیصلہ قبول کیا کیونکہ میں نہیں چاہتی میری ماں رو رو کر اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے مر جائے، اور اپنے بھائی کی غلطی کے آگے سر ہم کا لیا مگر میں یہ نہیں سوچا تھا آپ ایسا کریں گے۔ میں نہیں چاہتی میرے بھائی کو کچھ ہو، مگر آپ نے پولیس کو یہ کیس ہینڈل نہیں کرنے دیا۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اب آگے آپ کو اپنے دوسرے بیٹے کے عیب چھپانے تھے۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر آپ نے اپنے بھتیجے کی سیج سجا لی۔ آخر تک آتے اس کا لہجہ اپنی پوری قسم وہ بڑھ گیا تھا۔ ارشد صاحب جو قاب سے اسے سن رہے تھے گہرا سانس لے کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ کو بھی یہ لگتا ہے میں اپنی بیٹی کی موت کا سودا کر سکتا ہوں؟ اتنا گرا ہوا لگتا ہوں آپ کو؟ میں نے یہ فیصلہ تو اس کے پیچھے میری مجبوری تھی، میں آپ کا گناہ گار، مجھے معاف کر دے، لیکن سوچو اگر میں یہ فیصلہ نہ کرتا تب بھی آپ خوش ہوتی؟ نہیں نا؟ مجھے بتائیے کیا فرق رہ گیا آپ میں اور مجھ میں؟ ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہوتے ہوئے اپنے حق کے لیے لڑنے کا حق ہوتے ہوئے بھی اپنے جرگے کا فیصلہ ماننا کیوں؟ بتائیے مجھے کیوں؟ اپنی فیملی کے لیے آنکھوں سے ایک آنسو گر کر کپڑوں میں جذب ہو گیا تھا۔ تو آپ مجھے کیسے غلط اور مطلب رس کہہ سکتی ہیں؟ پھر تو آپ ہی غلط ہوئیں۔ ماتھے پر پڑے بال ایک دم سیدھے ہو گئے۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں۔ انہوں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ حیدر کی والدہ اس کی پیدائش کے وقت وفات پا گئی تھی،
اس لیے وہ اکیلا ہے۔ اس کی ساری پرورش میں نے، رضا بائی نے اور اس کی پھوپھو نے کی ہے۔ اپنی ٹریننگ کے لاسٹ ایئر میں تھا جب اس کے والد طویل علالت کے بعد وفات پا گئے۔ میری بہن کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ تب میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ حیدر مجھے میرے بیٹے کی طرح عزیز ہوگا، اور وہ وعدہ میں نے بخوبی نبھایا بھی۔ حتیٰ کہ جب میری اپنی بیٹی نے حیدر کے لیے پسندیدگی ظاہر کی، میں بہت خوش تھا، مگر چند دن پہلے وہ مشن حیدر کو سالن میں لے آیا۔ سکینہ اسے شادی سے انکار کر دیا اور وہ ساری زندگی ایک اپاہج کے ساتھ کیسے گزار سکتی ہے؟ مجھے شرمندہ کر دیا سب کے سامنے۔ کیا کرتا زبردستی مسلط کر دیتے اس پر حیدر کو، تو دو زندگیاں ایک ساتھ برباد ہوتی۔ اس سے جو ایک واحد راستہ نظر آیا وہ یہ تھا، حیدر کے لیے اس کی شکایت ہمدردی میں بدلتی جا رہی تھی۔ میں کوئی جانور نہیں ہوں جو خون حرابہ چاہتا تھا۔ میں آپ کی زندگی بھی برباد نہیں کرتا، مگر میں مجبور تھا۔ آپ عمر کے اس دور میں ہیں جہاں انسان کو صرف اپنا آپ نظر آتا ہے، مگر میں اس دور میں جہاں اپنے سے پہلے اپنے سے منسلک لوگوں کا سوچنا پڑتا ہے۔ میں باپ ہوں، اور ایک باپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو روز مرہ نہیں دیکھ سکتا۔ میں بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ حیدر کو اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے کسی کی منت کرنا، اس کا انتظار کرنا، منتظر رہنا مجھے تکلیف دیتا تھا، اور میل نرز بھی ایک مقرر وقت پر چلا جاتا تھا۔ تنہائی کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، مگر وہ اکیلا تڑپتا ہے اپنی مشکلات سے، یہ مجھے پتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو اس کا سایہ بن کر رہے، اور وہ کون ہے تم بہتر جانتی ہو۔ وہ زندگی سے مایوس ہو گیا، نا امیدی اس کے اندر جینے کی تمنا ختم ہو چکی ہے۔ سارا دن کمرے میں، ڈرائنگ روم میں وہ بوسیدہ سامان کی طرح رہتا ہے، خاموش، خود کو بیکار سمجھتا ہے۔ تو مجھے میرے بھائی سے کیا وعدہ جھنجھوڑتا ہے کہ زندگی باندھ گئی میرے بیٹے کی، اور تم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، تو اس لیے مجھے خود پر صبر کر کے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ ہاں، مجھے میرے بیٹے کی موت کا سودا کرنا پڑا، دوسرے بیٹے کو موت کے منہ سے نکالنے کے لیے۔ اس کار میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی جب تک حیدر ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ تم اس کے ساتھ ہوگی، اور اس کے ٹھیک ہونے کے بعد تمہارا فیصلہ ہوگا جو تمہیں اس کے ساتھ رہنا یا نہیں۔ اسے زندگی کی طرف موڑ دے۔ آپ کہتی ہیں نا آپ کے پاس شعور ہے، تو اس شعور سے حیدر کو زندگی کی طرف موڑ دے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ باقی اب یہ آپ کو سوچنا ہے کہ سب آپ نرس بن کر کریں گی یا شریک حیات۔ اسے سوچتا چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھی سوچتی رہی، کیا کرے کیا نہ کرے۔ وہ الجھن میں پھنس گئی تھی۔ پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ اس کی والدہ، وہ 13 سال کی جب ان کا انتقال ہوا تھا، روز رات کو وہ ان سے ڈھیر ساری باتیں کیا کرتی تھی۔ امی، میں اچھی لڑکی ہوں نا؟ ان کے ساتھ لیٹی اس نے چہک کر اس سے پوچھا، تو انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اچھی لڑکی وہ ہوتی ہے جو اپنا ہر روپ بخوبی نبھاتی ہے۔ وہ بیٹی ہے تو اپنے باپ کی عزت کا مان رکھتی ہے، بہن ہے تو بھائی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتی، ماں ہے تو اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اور اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کے تابع رہتی ہے۔ جیسے میں تیرے ابو کی بات مانتی ہوں، اسی طرح تم بھی مانا۔ اچھا، قسمت کے لکھے کو دتکارتے نہیں، یہ نہیں کہتے یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں مل گیا۔ اللہ کے فیصلوں پر شک نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ان کی باتیں آج بھی اس کے ذہن میں نقش ان کے انتقال کے بعد وہ مدرسے کی معلمہ کے قریب ہو گئی تھی۔ اس نے پڑھا تھا، ہم نے پیدا کر دی تم سے ہی تمہاری عورتیں تاکہ تم ان کے پاس پہنچ کر سکون پاؤ، ہم ہی نے تم میں لطف اور محبت رکھی۔ اس ساتھ کا مطلب وہ نہیں سمجھ پائے تھے۔ انہوں نے سمجھایا تھا کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا تھا، جو ان کی ہم سفر یعنی بیوی تھی۔ پھر دنیا میں جتنی جوڑیاں بھی آئی ہیں یا آئیں گی، وہ اسی طرح ہوں گے۔ جس دن تمہارا نصیب کسی سے جڑ گیا، اس دن سمجھ جانا تم اس کی ہو، اور اس کی رہوگی وہی ہے جو خدا نے چنا ہے۔ تمہیں اللہ پر یقین ہے نا؟ انہیں سوچو میں وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ روپا، زندگی آسان نہیں ہوتی، یہ بہت امتحان لیتی ہے، ایسے کہ ایک لمحے کو یقین ایمان ڈولے گا، مگر نہیں، ثابت قدم رہنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، تنگ نہیں آنا، گلہ شکایت نہیں کرنی، اللہ کے فیصلے پر شک نہیں کرنا۔ دماغ میں اٹھتی آندھیوں سے لڑتی وہ کمرے میں آئی، اس کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ وہ نایاب ہے، کمبل میں چھپے اس کے آدھے ساکن وجود نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیسے کرے گی وہ یہ سب، کیسے؟ اس سے سوال کرتی وہ الٹے قدم لیتی وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسے وہ اس انسان کو ٹھیک کرے گی، کیسے اسے زندگی کی طرف موڑے گی؟ عاشر صاحب اسے امید لگا کر گئے تھے، یا چیلنج کر کے اکتار کا وہ صوفے پر لیٹ ہی گئی تھی۔ بازو آنکھوں پر کے وہ چند ماہ پہلے ایک دن میں کھو سی گئی تھی۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کورس بک لینے بک شاپ گئی تھی۔ کتابیں لینے کے بعد کاؤنٹر پر بل بنوانے کے بعد اس نے شاپر اٹھایا، باہر کی جانب چل دی۔ رکیے، پیچھے سے آتی مردانہ آواز پر اس نے حیرت سے اس طرف دیکھا تھا، جس کے ہاتھ میں بالکل ویسا ہی شاپر تھا جیسا اس کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے میرا شاپر اٹھا لیا ہے غلطی سے،
اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری آ گئی تھی۔ اسے سنا انسنا کر کے وہ آگے بڑھ گئی۔ ذیشان کا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ آپ سن ہی نہیں رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ غلط فہمی مجھے نہیں آپ کو ہوئی ہے، میں نے تو صحیح بیگ اٹھایا اور میں کیا سمجھی نہیں ہوں آپ لوگوں کے بہانے جو جہاں لڑکی دیکھی نہیں ٹھڑک پن جانے لگ جاتے ہیں۔ اسے کھڑی کھڑی سنا کر وہ چلی گئی تھی۔ ذیشان کے منہ سے بے ساہتا ہی نکلا تھا، بدتمیز، کل یہاں اسی وقت آپ کا انتظار کروں گا، شاید آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ اسے سنے بغیر رکشے میں بیٹھ کر ہاسٹل کے لیے نکل گئی تھی۔ واپس آنے کے بعد وہ چاند سے کاموں میں مصروف تھی۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے بیگ کھولا تو رمشا آگئی، بیگ ویسے ہی چھوڑ کر وہ اس سے بات کرنے چلی گئی۔ حالیہ کتابیں بھی اسی میں تھی۔ اس نے بیگ کھولا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ روبا ہمارے سبجیکٹس تو اکنامکس کے ہیں، تو آرمی بیس بکس کیوں لائی ہو؟ کیا دکھاؤ مجھے؟ کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھے تو وہ ان کی تھی ہی نہیں۔ اسے اب ذیشان کی یاد آئی تھی جس نے اس کی انسلٹ کر دی تھی۔ کل اسی وقت یہاں آپ کا انتظار کروں گا، شاید آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ گرنے کے انداز سے وہ بیٹھ پر بیٹھ کے تھی۔ گہری سانس لے کر وہ سوچنے لگی تھی کہ کل اس کا سامنا کرے گی کیسے۔ بیگ ہاتھوں میں پکڑے گہرا سانس لے کر وہ بک شاپ کے اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی وہ ہاتھ سینے پر باندھے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھا نہ تو وہ مسکرایا تھا اور نہ ہی اپنی پوزیشن بدلی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ کاؤنٹر پر آئی کہ بکس کل غلط چلی گئی تھی، یہ واپس لے اور میری واپس کر دے۔ سیلس مین نے ایک نظر ذیشان کو دیکھا جس نے اسے ایک بیگ پکڑا دیا۔ ایک بات پوچھو، اگر برا نہ مانے تو؟ اس نے ایک بار اسے دیکھا اور پھر چہرہ موڑ لیا۔ آپ لڑکیاں ہر چیز کا اتنا شدید رد عمل کی ہیں۔ جواب دینے کے بجائے اس نے بیگ اٹھایا اور چال دی۔ یہی غلطی آپ نے کل کی تھی اور آج آپ شرمندگی سے نظر نہیں اٹھا پا رہی اور پھر سے وہی غلطی کر رہی ہیں۔ سانس ہارٹ کر کے وہ اس کی جانب مڑی۔ یہی مسئلہ آپ لڑکوں کو آباد آ کے بڑھانے کا موقع مل جائے صحیح پھر شروع ہی ہو جاتے۔ کل آپ کی بات کا جواب نہیں دیا، آج نہیں دی تو سمجھے کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں آپ سے بات کرنے میں، مگر آپ کی پوری کوشش ہے اس لیے کل بھی جواب نہیں دیا اور آج بھی۔ میں مان لی ہوں میری غلطی تھی، اس لیے سوری یہی سننا تھا نا؟ ذیشان کا منہ نہیں، آنکھیں بھی کھل گئی تھی مگر اس نے تو پلٹ کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ صوفے پر لیٹے بند آنکھوں سے آنسو بہہ گیا تھا۔ رات لمحہ بالہمہ سرکتے وہ بھی کب نیند میں چلے گی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ فجر کے ثانی ہوتی جب اس کی آنکھ کھلی، آنکھیں ملتے اس نے سامنے بار بار دیکھا جہاں وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ بلا شبہ یہ اس کی نئی زندگی کا نیا دن تھا مگر یہ خوشحال تھا یا بدحال وہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا۔ کھڑکی سے پردہ ہٹا کر اس نے سیاہی کو چیر کر اگتے سورج کو دیکھا جو اپنی روشنی چار سو پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نیچے جھک کر شبنمی قطروں سے بڑے لان کو دیکھا، پھولوں کے پتیوں پر ٹھہرا پانی بوند بوند نیچے گر رہا تھا۔ آسمان چند ہی پرندے تھے جو رزق کی تلاش میں نکلے تھے۔ گہرا سانس ہوا کا اسپل کر کے وہ وضو کرنے چلی گئی تھی۔ وضو کرنے کے بعد جائے نماز ڈھونڈا تو اسے الماری کے آڑھی حصے میں مل گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھائے وہ بے بس ہو گئی تھی۔ کیا مانگوں آپ سے، کیا گلہ کروں؟ گلہ کروں تو گنہگار، دعا کیا مانگوں تو گنہگار۔ اتنا بے بس تو کبھی محسوس نہیں کیا خود کو، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں کیا نہ کروں۔ سوال کے ساتھ ہی ہاتھ دعا سے گر گئے تھے۔ اس کی عادت تھی نماز کے بعد قرآن پڑھنے کی، جو اب اسے ڈھونڈنا تھا۔ بک شیلف، اسٹڈی ٹیبل، ڈریسنگ کے دراز وہ سب گنگال چکی تھی۔ بیڈ کی دوسری سائڈ کا سائڈ ٹیبل بھی اب جو آخری بچا تھا وہ حیدر کے پاس والا تھا جو ابھی بھی سو رہا تھا۔ اس نے آرام سے چابی گھمائی، دراز تو کھل گیا تھا مگر نکل نہیں رہا تھا، پھنس رہا تھا۔ چند لمحے تو آرام سے کوشش کرتے رہی پھر ایک دم زور لگایا تھا، دراز کے ساتھ پورا ٹیبل ہل گیا جس کی وجہ سے شیشے کا گلاس فرش پر گر کر آخری صدا لگا کر چکنا چور ہو گیا۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز سے حیدر کی آنکھیں بھی کھل گئی تھی۔ اٹھ تو وہ سکتا نہیں تھا، اس لیے لیٹے لیٹے ہی اس نے روبا کو دیکھا جو شرمندگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سوری، وہ قرآن نکالنا تھا، میں پڑھتا ہوں روز، سفیان اسے یہیں رکھ جاتا ہے ورنہ یہ بک ریک میں بڑا ہوتا ہے۔ یہ دراز کھلنے میں تھوڑا مزہ کرتا ہے، تھوڑا اوپر اٹھا کر نکالنا پڑتا ہے۔ آئندہ خیال رکھیے گا اس وجہ سے نہیں کہ میری نیند خراب ہوگی بلکہ آپ کو چوٹ نہ لگے۔ روبا کا حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئی تھی۔ کل رات اس کا لہجہ کیسا تو اب اتنا پرسکون۔ وہ اسباب میں سہلا کر قرآن پڑھنے بیٹھ گئی۔
اس نے خدا سے سوال کیا تھا کہ کیا کرے۔ قرآن کھولا، جو پہلی آیت نظر آئی تھی وہ یہ تھی، ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی تلقین ہوئی تھی، اب کب تک صبر کرنا تھا؟ قرآن پڑھنے کے بعد اس نے اسے وہیں رکھ دیا تھا۔ وہ ابھی بی بی سے پاس سیدھا لیٹا فون استعمال کر رہا تھا۔ آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ میرا وضو نہیں ہوتا، خود کر نہیں پاتا تو اس لیے رہ جاتی ہے۔ 7 بجے تک سفیان آ جائے گا تو پڑھ لوں گا، مگر تب تک تو دیر ہو جائے گی۔ اس بات پر وہ خاموش رہا تھا۔ تمہیں حیدر کے ساتھ تب تک رہنا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ اب یہ آپ کو سوچنا ہے کہ سب آپ نے نرس بن کر کرنا ہے یا میں کروا دوں؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں کروا دوں؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا اور نفی میں سا ہلا دیا۔ ابھی تھوڑی دیر تک آ جائے گا، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنا بوجھ آپ پر نہیں ڈالوں گا، آپ اپنے فیصلوں میں اپنی زندگی میں آزاد ہے۔ میں آپ کو اپنی فیملی سے ملنے سے بھی نہیں رکوں گا۔ بحث، لڑائی جھگڑا، گلا شکوہ میری عادت نہیں۔ اس کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی بات اگر خاموشی سے ختم ہو رہی ہے تو بولنا کیوں، اس لیے وہ چپ رہ جاتی تھی۔ یہاں بھی اس نے یہی کیا تھا۔ دوبارہ صوفے پر جا کے بیٹھ گئی تھی جس پر حیدر نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، مگر اس کی عادت ہر بات میں خاموشی اختیار کر لینے کی اس کے لیے مثال بڑھانے والی تھی۔ 8-7 بجے کے قریب دروازہ کھلا، سفیان آ گیا، جسے دیکھ کر حیدر کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ السلام علیکم میجر۔ اس کے دوست کی سلوٹ کرنے کی عادت وہ ہنسیا تھا۔ اچانک اس کی نظر کمرے میں موجود دوسرے انسان پر پڑی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سفیان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سفیان جلدی کرو، حیدر آواز پر وہ اس کی جانب چال دیا۔ میم آپ باہر جا سکتی ہیں، مجھے سر کو چینج کروانا ہے۔ اسباب میں سہلا کر وہ باہر چلی گئی۔ سفیان نے اسے اٹھنے میں مدد دی، پھر ویل چیئر پر بٹھایا۔ وہ میم مہمان تھی، ملنے آئی ہیں آپ سے؟ نہیں، وہ اب یہی رہیں گی، میری بیوی تھی۔ وہ جو اسے وضو کروا رہا تھا اس کے ہاتھ سے پانی گر گیا تھا، جس پر حیدر نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کب؟ سفیان ڈرامے بند کرو۔ اس نے لوٹے میں دوبارہ پانی بھرا۔ ویسے کل تک تو کوئی نام و نشان نہیں تھا، کہاں سے نازل ہوئی ایک ہی رات میں؟ اس کے حیرت انگیز لہجے پر اسے ہنسی آئی تھی۔ کل جب تم چچی جان کے کہنے پر پودوں کو پانی دے رہے تھے تب اندر میرا نکاح ہو رہا تھا۔ اس نے منہ بنا لیا تھا، مجھے بلایا بھی نہیں۔ شادی کا کھانا تو دور بندہ ایک لڈو تو کھلا ہی سکتا تھا۔ اس نے کپڑے تبدیل کرواتے ہوئے گلے کر رہا تھا، وہ مزے سے سن رہا تھا۔ اتنی بھی کوئی شاہانہ شادی نہیں تھی، بس ایک مجبوری تھی جو تمہیں بھی پتہ ہوگی، یشمان کا قتل، جرگے کا فیصلہ۔ اچھا تو وہ بنی ہے جس پر اس نے اس بات میں سا لایا۔ ویسے میں نے سوچا نہیں تھا کہ آپ جیسا معزز خاندان بھی اس دقیانوسی رسم میں یقین رکھتا ہے۔ کسی کی سزا کسی کو کہاں کا نصیب، کہاں کا انصاف ہے کہ 2 قبیلوں میں صلح جوئی کے نام پر مشترکہ طور پر معصوم بچوں کے نکاح کر دیے جائیں، یہ تو بڑی ہے، مگر کئی جگہوں پر 10-10، 9-9، حتیٰ کہ 7-8 سال کی بچی کو 18-19 سال کے لڑکے سے بیاہ دیا جاتا۔ اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ آپ لوگوں سے ایسا رشتہ ختم، تو جانور جیسا سلوک کرتے ہیں، ان پر طرح کا ظلم کیا جاتا ہے، ان پر کہنے کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے، مگر شریعت کے خلاف یہ رسم کیوں چل رہی ہے؟ خون کے بدلے خون، ٹانگ کے بدلے ٹانگ کے اصولوں کو چھوڑ کر کیا کمال بیچ کا راستہ نکالا معصوموں کو بین چڑھانے کا؟ دل کے براس نکالتا وہ اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ پیچھے کوشن رکھ اب وہ پرسکون انداز سے بیٹھ کر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کچھ چیزیں زمانہ قدیم کا حصہ ہوتی ہیں، جنہیں بدلنے کی کوشش بھی کرے تو وہ نہیں بدلتی۔ ونی سواراستی کاروکاری ایسے نہ جانے کتنی رسمیں ہیں جو بیچ کے راستوں سے بنی، جو قبائلی عمائدین کی کونسل جنہیں ہم جرگا کہتے ہیں انہوں نے بنائے ہیں، اور یہ اب سے نہیں قدیم راجہ مہاراجہ کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ جلال الدین محمد اکبر سے لے کر بڑے صغیر پر حاکم ہونے والی برطانوی حکومت تک نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی، مگر لوگوں کا کہنا تھا انہیں اس سے فائدہ ہے، مفاہمت، صلح، جو تعلقات دوسرے قبائل سے اچھے اور بنے رہتے ہیں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے پاکستان میں اس کے لیے کوئی اقدام نہیں کیے گئے؟ پاکستان کی ایک متاثرہ خاتون سکینہ بی بی نے وفاقی شرعی عدالت میں ونی کو چیلنج کیا تھا، اور وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس نور محمد مسکنزئی کی سربراہی میں جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور اور جسٹس خادم حسین
ایم شفا مشتمل فل بیس نے ریمارکس دیے کہ کم عمر لڑکیوں کو دے کر تنازعات حل کرنے کی روایت اسلامی احکامات کے خلاف ہے۔ سماعت کے دوران فاضل عدالت نے قرار دیا کہ قرآن آیات اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ رسم جو ملک کے مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے راج قطن غیر اسلامی اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ عدالت نے وضاحت کی کہ اس رسم کے خلاف اسلام ہونے پر جمہور علماء کا اجماع ہے۔ واضح ہے سوارا جیسی رسم میں تنازعات ختم کرنے کے لیے تلافی کے طور پر لڑکیاں اور اکثر کم سن بچوں کی شادی کر دی جاتی ہے یا انہیں متاثرہ خاندانوں کو بطور غلام دے دیا جاتا ہے۔ ایسا اکثر قتل کے کیس میں کیا جاتا ہے۔ یہ بغیر رضامندی یا کم عمری میں شادی کی قسم میں دیہات گزارنے منی کے رواج کو متعدد وجوہات کی بنا پر چیلنج کیا تھا۔ دیہات کے مطابق تنازعات کے حل کے لیے جرگوں یا پنچایت میں دی جانے والی یہ سزائیں خواتین یا کم سن لڑکیوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ہیں۔ دیہات گزار نے کہا کہ جرگہ یا پنچایت بدلے صلح کے تصور کو غلط سمجھتے ہیں اور یہاں مسئلے کو حل کرنے کے لیے تلافی کے طور پر کم عمر لڑکیاں متاثرہ خاندان کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ دیہات کرنے والے تعالیٰ سے اس روایت کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ وفاقی شرعی عدالت میں جیوڈس کونسل ڈاکٹر محمد اسلم حاقی کا کہنا تھا کہ منی خواتین کے کم اور پیش 4 بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ان کے مطابق ملزم خاندان کی جانب سے دی جانے والی لڑکیوں کے ساتھ متبادل سلوک کیا جاتا ہے جبکہ متعدد کیسز میں انہیں بنیادی سہولیات سے بے محروم کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ ان لڑکیوں کی شادی ان کی مرضی کے بغیر کسی بھی شخص سے کر دی جاتی ہے، اور تیسرا مسئلہ یہ کہ وہ مہر کی حقدار ہوتی ہیں، نہ ہی شادی کو ختم کرنے کے لیے طلاق کی قانونی درخواست دائر کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر محمد اسلم حاقی کا مزید کہنا تھا کہ قتل کے کیس کو حل کرنے کا قانونی طریقہ یہاں وہاں کی رقم ہے جو اسلام میں بھی قابل قبول ہے، تاہم روایتی نظام تنازعات کو حل کرنے کے لیے منی یا سوارا کو جائز سمجھا جاتا ہے، لیکن علماء اسے غیر اسلامی قرار دیتے ہیں۔ پولیس نے بہت بار کوشش کی، 1988 سے لے کر اب تک نہ جانے کتنی بار انہیں سزائیں دی گئی۔ پاکستان میں اس کی سزا 10 سال ہے مگر کوئی فائدہ نہیں۔ بہت جگہوں پر عورتوں نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا مگر کچھ حاصل نہیں ہو پایا۔ کہ ایسے واقعات ہیں جو میں تمہیں سنا سکتا ہوں کہ کیسے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی گئی مگر پھر بھی یہ ختم نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے ترقی خواتین نیلوفر بہتاور سے جب یہ پوچھا گیا کہ قانون تو موجود ہے تو پھر اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا، تو نیلوفر نے اس بات کا اعتراف کیا کہ قانون پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ بنی ایک برسوں پرانی فرسودہ رسم ہے جسے ایک رات میں توڑا نہیں جا سکتا۔ کچھ لوگ آج بھی ایسے فیصلوں کو فائدہ مند سمجھتے ہیں۔ اتنی لمبی تاریخ کے بعد تمہیں مزید سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ ہر چیز میں حکومت غلط نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں ہم خود اپنی قسمت اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اور ہم جیسے معزز خاندان نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ تم سے تو کچھ چھپا نہیں سفیان، جس پر شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ سوری آئی ایم ریئلی سوری۔ اتنی مضبوط جڑ ہے اس رسم کی، برکت کے تحت کی بھی جڑیں اتنی لمبی مضبوط اور گہری نہیں ہوتی جتنی ان بیچ کے راستوں کی ہوتی ہے۔ بس اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو لڑکیوں سے حقوق چھین لیتے ہیں۔ اچھا سر، میں آپ کا ناشتہ لاتا ہوں۔ اسے چھوڑ کر سفیان کچن میں آ گیا تھا جہاں سامنے روبا سر جھکا کھڑی تھی اور چچی سے کہہ رہی تھی، تم اپنی اوقات بھول گئی ہو، کیا بتانا پڑے گا؟ تمہیں کس نے اجازت دی کہ ایسے ہی گھر میں دندناتی پھرو؟ جو چاہے مرضی کرو۔ آنٹی میں تو بس آپ کی مدد کر رہی تھی، ڈشز دھونے لگی تھی، ان برتنوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا، پتہ نہیں کس ذات برادری کی ہو، ہم میں شامل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں بھولی نہیں ہوں کہ تمہارے سوارا بانی میرے بیٹے کا قتل کیا، حیدر کی نوکرانی ہو تو اس تک محدود ہو۔ آئی سمجھ ہے۔ اسے تنبیہ کر کے وہ دوبارہ چولہے پر کام کرنے لگی تھی۔ وہ ابھی بھی سر جھکا وہیں کھڑی تھی جب سکینہ اس کے قریب آئی، اور حیدر کے نہ زیادہ قریب جانے کی غلطی مت کرنا، انہیں ایک نہ ایک دن ٹھیک ہو جانا ہے، اور جس دن وہ ٹھیک ہوگا اس دن وہ صرف میرا ہے۔ آئی سمجھ؟ روبا نے حیرت سے دیکھا، آپ نے تو نکاح سے انکار کر دیا ہے۔ وہ میں نے فی الحال کیا ہے کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ شاید وہ کبھی ٹھیک نہ ہو، مجھے اس کا بوجھ اٹھانا پڑے، لیکن اب تم آ گئے ہو نا تو میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا ہے۔ میں حیدر کو تمہاری جانب مائل ہونے نہیں دوں گی۔ حیدر کی ساری ذمہ داری تم اس کی کنیز بن کر اٹھاؤ گی، مگر اس کی بیوی کا درجہ صرف مجھے ملے گا۔ اس کو
انگلی دکھا کر وہ بھی چلی گئی تھی۔ انگلیوں کو توڑتی مروڑتی وہ باہر آ گئی جہاں سفیان صاحب سن چکا تھا۔ آپ ہی بات سنیے۔ گردن موڑ کر دیکھا تو مقابل ہی وہ کھڑا تھا۔ آپ ہی یو آر دا لکی ون جن کی قسمت میں حیدر سالم، مگر پلیز انہیں سکینہ آبی کے ہاتھ نہ چڑھنے دیجیے گا پلیز۔ وہ بہت مطلب پرس ہے، انہوں نے حیدر بھائی کو اس وجہ سے چھوڑا، اب وہ کبھی اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اب وہ کبھی چال نہیں پائیں گے، ان کی ساری ذمہ داری انہیں نہ اٹھانی پڑے، مگر آپ کو دیکھ کر تو وہ پھیل ہی گئی۔ حیدر بھائی سے نکاح کر وہ ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتی ہیں، ان کی پراپرٹی اکاؤنٹ سے سب راج کریں گے وہ، اور آپ ان کی پہلی بیوی ہونے کی وجہ سے انہیں سنبھالتی رہیں گے، اور انشاءاللہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ آپ کو نکال دے گی، یہ پلان ہے ان کا۔ روبا کے ماتھے پر بال آگے تھے۔ تم اب تک کتنی فلمیں یا ڈرامے دیکھ چکے جو تمہارا دماغ یہ سب سوچنے لگا ہے؟ ان کی بات سفیان نے گہرا سانس لیا۔ نہ مانیے، باقی میں آپ کو کہہ چکا جو کہنا تھا۔ حیدر بھائی کہتے ہیں بات ایک دفعہ ہی کی جاتی ہے، اس کی صفائیاں نہیں دی جاتی، اور انہیں میں سمجھدار کے لیے اشارہ صفائیاں نہیں دی جاتی، اور سمجھدار کے لیے اشارہ ہوتا ہے یا تو آپ سمجھدار ہیں یا پھر آپ ریئل لائف کا ریئل لائف بننے میں یقین نہیں رکھتی۔ اس کے منہ پر اسے بے عقل کہہ کر وہ چلا گیا تھا، مگر اسے سوچنے پر ضرور مجبور کر گیا تھا۔ باہری دروازے پر نظر پڑی تھی، آج صاحب باتیں نظر آئے۔ ایک پل کے سوچا کہ آج جو کچھ بھی ہوا وہ سب انہیں بتا دے، سکینہ کے الفاظ ہر بحرف انہیں بتا دے۔ پھر خود ہی سوچ لیا وہ تو سگی بیٹی ہے، اور میں کون ہوں، میری بات پر کون یقین کریں گے وہ، اور ویسے بھی چگلی یہ سوچ کر ہی اسے جھرجھری آ گئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھے گھڑی اتار کر ٹیبل پر رکھ رہے تھے، حالت سے تو لگ رہا تھا باہر سے تھک کر آئے ہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ دوبارہ کچن میں گئی، پانی گلاس میں ڈالا، سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے وہ باہر آ گئی۔ انکل پانی۔ انہوں نے مسکا کر اسے دیکھا، وہ گلاس پکڑ لیا۔ شکریہ بیٹا، ٹے ہاتھوں میں پکڑے وہ ان کے پاس ہی کھڑی ہوگی۔ اس کی جھجک دیکھ کر آشر صاحب کو محسوس ہو جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ کچھ کہنا ہے آپ کو رباشا؟ انکل مجھے آپ سے کل رات کے لیے معذرت کرنی تھی، جو میں کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، میں معذرت خواہ ہوں، وہ کچھ غلط نہیں تھا، برات جو شاید رہ جاتی تو زیادہ خطرناک ہوتی۔ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب نہیں ملتے جو آپ کو زیادہ الجھا دیتے۔ اب آپ کو صاف پتہ ہے تو آج میرے لیے پانی لائی ہیں، ورنہ تو نظر اٹھا کر دیکھتی بھی نہیں۔ اس بات پر وہ ہلکا سا مسکرا دی تھی، پھر اچانک کچھ یاد آیا۔ ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا ہے حیدر کبھی چل نہیں پائیں گے۔ آشر صاحب ایک دم ہی اداس ہو گئے تھے۔ کہہ تو یہ رہے ہیں، مگر مایوسی گناہ میں امید نہیں ہوں، نا امید نہیں ہوں۔ میں نے بات کی ہے کہ انٹرنیشنل ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی ای میل کی ہیں، اس کے ماموں بھی یہی کوشش کر ہیں، مگر اچانک ان کی خاموشی اسے ڈرا گئی تھی۔ مگر سب ٹھیک ہوگا، آپ فکر مت کریں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر ہی چلے گئے تھے، اسے وہیں چھوڑ کر۔